الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 سے 77 تک سماعت فرمائی. اب آپ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ رب العالمین ان 8 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. گویا کتاب اللہ کی بات کو جھٹلانا، اس کا انکار کرنا، یہ شیوا رہا ہے یہود و نصارہ کا، بنی اسرائیل کا، کہ جب بھی ان کے پاس اللہ رب العالمین نے کوئی نبی کو بھیجا اور اس نبی نے اللہ کے احکامات کو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس نبی کی بات کو مانتے، بجائے اس کے کہ اس کے فرما بردار ہوتے، بجائے اس کے کہ احکام شرع کے پابند ہوتے، انہوں نے اسے جھٹلا دیا. اب یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں اس زمانے میں، اس دور میں قرآن کو سامنے رکھ کر، احادیث پاک کو سامنے رکھ کر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ تو اس کو مان رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سرے سے انکار کہ یہ جو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جب کتاب اللہ کھول کر کے دیکھ رہے ہیں اور وہ چیز اس میں پا رہے ہیں تو خاموش. کیا روش ہے تمہاری؟ یہ کیا حال ہو گیا تمہارا کہ مخالفت کرو، کسی کی مخالفت کرو تو ذرا سوچ سمجھ کر کرو.
کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کسی ایک شخص کے نام پر اس کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن اور احادیث پاک کی تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں, سیرت طیبہ کی تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں, انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو آئے اور چلے گئے ان کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کی روش بھی وہی روش ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کی روش تھی, جن کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا, اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا, اسی لیے اندھے اور بہرے بن گئے. گویا جب حق بات دلائل کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس حق بات کو لینے کے بجائے اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور جب بات ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حق ہے, کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہے, تو ان کا حال ایسا ہوتا ہے قرآن کے بیان کے مطابق کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں, دیکھنے کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہیں, بہرے ہو جاتے ہیں, سننے کے بعد میں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا, گونگے ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آ جاتا ہے تو وہ چاہ جائے کہ اس کا اعتراف کریں, وہ مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اندھے اور بہری بن گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے. اب اگر وہ حرکتیں جو بنی اسرائیل نے پہلے کی تھی, انبیاء کرام کی بات کو جھٹلایا, اللہ کے احکام کو جھٹلایا, اللہ کی شریعت کا انکار کیا, اب وہی کام اگر آج اس دور میں نبی کی امت کرے تو کیا ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی آزمائش نہیں آئے گی؟ کیا اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا عذاب ہے, سب سے بڑا عذاب یہ کہ آدمی حق سننے کے بعد بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. گویا اس کے دل پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی, اب وہ سمجھ نہیں سکتا. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, یہ پلٹنے والوں میں سے نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو دلائل کو واضح کر دے ان کے سامنے, اب دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اس کی بات کو نہ مانے تو ایسے آدمی کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے نہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بھی سمجھایا, ایسا نہیں کہ نہیں سمجھایا, ابو لہب کو بھی سمجھایا, ایسا نہیں کہ نہیں سمجھایا. جب انہوں نے نہیں مانا, اپنی روش انہوں نے نہیں چھوڑی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا سارا فوکس انہی کی طرف نہیں رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں پر کام کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ریاست, اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی اور پھر وہاں سے دین اسلام کا ڈنکا بجا. جو کام 13 سال میں مکہ کے اندر رہ کر نہیں ہو سکا تھا, وہ کام 10 سال میں مدینہ طیبہ کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے, حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کل کے درس میں آپ نے سب سے پہلا نواقض اسلام میں جو سب سے پہلی چیز تھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اس ضمن میں اس آیت کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اس آیت کے سلسلے میں آپ نے سن چکا ہے, اسی لیے ہم اب اس آیت کے سلسلے میں زیادہ نہ بیان کر کے آگے بڑھ رہے ہیں.
यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है, हालांकि एक खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया है उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे और उससे माफी ना मांगेंगे? अल्लाह बहुत दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें आप कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में उन्होंने, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया, कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा है या ये खुद अल्लाह है। इन लोग के अलग अलग नजरिए बन गए थे, अलग अलग ख्यालात इनके पैदा हो गए थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब भी है, अब तुम उसके ऊपर ईमान ले आओ। लेकिन इसके बावजूद जो समझना नहीं चाहता, जो राय रास्त से हटा हुआ होता है, या फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को हिदायत नहीं दिया करता। क्यों? कि वो किताबुल्लाह की वाज़ेह आयात को झुटला रहा है, किताबुल्लाह के वाज़ेह अहकामात को झुटला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरामीन है उस पर वो अमल पैरा नहीं हो रहा है। क्यों? कि वो उसकी तबीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत इंसान की तबीयत के मुताबिक नहीं हुआ करती। इंसान को शरीयत के मुताबिक अपनी तबीयत को बनाना है। तबीयत इंसान की, शरीयत इंसान की तबीयत के मुताबिक नहीं बनेगी। हमें कोई चीज पसंद नहीं आती, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, इससे कोई सरोकार नहीं। अल्लाह को क्या चीज नापसंद है, यह मुद्दे की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करने से मना किया है, यह मुद्दे की बात है। हमारे दिमाग में बैठे या ना बैठे, हमारे समझ में बात आए या ना आए, हमें चाहिए कि हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का मुकल्लफ नहीं है कि वो ऐसी शरीयत नाजिल करे, ऐसी शरीयत नाजिल करे जो लोगों की तबीयत के मुताबिक हो। ऐसा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान इसी में तो बंदे का लिया है कि बंदा कैसी जिंदगी गुजारता है, कैसे अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है। अब ऐसी जमात जहां पर मौजूद हो जो अल्लाह के अहकाम को फॉलो कर रही है, तो चाहिए कि उस जमात को आपको अटेंड कर ले। एक साहब का सवाल भी आया था, शायद वो सवाल सुन रहे हो, प्रोग्राम शायद वो सुन रहे हो, तो उनके लिए ये बात भी कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर ये जमात मौजूद है या इस फिक्र के अफराद मौजूद हैं, तो आपको चाहिए कि उन लोगों के साथ में जुड़ जाएं और मकामी तौर पर अपना एक अमीर मुंतखब कर लें और उसके अहकाम को आप फॉलो करें, अगर वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में आपको हुक्म दे रहा है। और अगर ऐसी कोई जमात नहीं है तो आप अपने घर में एक जमात है, एक अकेले आप खड़े हो जाएं और इस काम को करते रहें। आप अकेले आएंगे, बात बढ़ती रहेगी, कारवा बनता रहेगा। घर के अफराद को तैयार करें, घर के अफराद को ये फिक्र सुनाएं, ये फिक्र समझाएं। अब जब ये फिक्र घर के अफराद के अंदर आ जाती है तो कम से कम घर के अफराद को ही लेकर आपकी एक जमात बन गई। मियाँ बीवी बच्चों के साथ में, उसमें जो ज्यादा इल्म वाला है वो अमीर हो और उसकी अहकाम की बजावरी बाकी सब करें। मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था। मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था। उससे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे। उसकी माँ एक रास्तबाज औरत थी और वो दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने हकीकत की निशानी आवाजें करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फिरे जा रहे हैं। अब इंसान का हाल ये है कि इंसान कुछ चीज़ों को देखने के बाद में कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े आयात इंसान के सामने आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वाज़े आयात अल्लाह का नबी लोगों के सामने आकर के बयान कर दे, तो उन्हें चाहिए कि बिला चूचेरा अल्लाह के उस अहकाम को मान ले, उन आयतों को तस्लीम कर ले, अपने दिमाग को एक्स्ट्रा ना लगाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में यह करके बताया कि बगैर मां बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बगैर मां के हजरत हव्वा को पैदा किया।
اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ سب ساری چیزیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ کا نبی تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے, اللہ رب العالمین نے ایسا کیا, اللہ رب العالمین نے ایسا کیا, اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے, میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی باتوں کو مان لیتے. کیوں کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ہر وقت میں ایسے ایسے معجزات دیے کہ جو اس وقت میں جو معجزات لوگوں جن چیزوں کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا, اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں دیں. اللہ کی نشانیاں لے کر کے انبیاء کرام علیہ السلام آئے. ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ یہ پہاڑ ہے, یہاں سے گابھن اونٹ نہیں نکلے اور نکل کر کے بچہ دے. ہو سکتا ہے ایسا؟ ناممکن. لیکن اللہ رب العالمین نے وہ بھی کروا کے دکھایا کہ تم نے کچھ مانگا, تم نے کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین سے دعا کی, اللہ رب العالمین سے دعا کی. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گیا کہ اچھا تم اللہ کے نبی ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت چندریان کہاں چل رہا تھا, اس وقت چندریان کہاں, آدمی چاند پر کہاں پہنچا ہوا تھا. یہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, چاند کے 2 ٹکڑے کروا دو اپنے رب سے, تو ہم تم کو اللہ کا نبی مان لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہاں کا کوئی بادشاہ تھا, ہندوستان کا کوئی بادشاہ, وہ ٹہل رہا تھا اپنے گھر کے چھت میں اوپر. اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو اس وقت اس کو پتہ چلا کہ مکہ میں یا مدینہ میں کوئی ایک آدمی آیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ اصل معاملہ کیا ہے. پھر اس کی شاید واپسی نہیں ہوئی اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا. پہنچایا اس نے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ. تو 2 ٹکڑے ہو گئے چاند کے. اس کے بعد بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا. تو یہ ساری واضح آیات آ جانے کے بعد میں اگر آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر رہے ہو, اللہ رب العالمین کے احکام کو نہیں مان رہے ہو, صرف اس وجہ سے کہ یہ جو باتیں قرآن میں ذکر کی جا رہی ہیں ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہیں, آپ اس وجہ سے اگر قرآن کی باتوں کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا. تمہارے لیے نفع اور نقصان کا جب کوئی اختیار نہیں رکھتا تو تم کیسے تم اس کی پرستش کر سکتے ہو, کیسے تم اس کی پوجا کر سکتے ہو, کیسے تم اس کی عبادت کر سکتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے نفع نقصان کا کچھ مالک نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا کہ دیکھو چوہے آتے ہیں اور ان کا کھانا لے کر بھاگ جاتے ہیں, اپنے پاس کا کھانا یہ روک نہیں سکتے. مکھیاں اگر ان میں آ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ مکھیوں کو اڑا نہیں سکتے. ایسوں کی عبادت کرتے ہو, ایسوں کی پوجا کرتے ہو. میرا رب تو وہ ہے جو کبھی مرتا نہیں, وہ ہمیشہ زندہ ہے. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اب اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو سورج کو مشرق سے نکال لو, مغرب سے نکال لو اور مشرق میں ڈبو دو. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں. صرف وہ اتنا کر سکتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے رڈار متعین کر دے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ رڈار, یہاں کے لوگوں کے لیے یہ رڈار, یہاں کے لوگوں کے لیے یہ رڈار. تو یہاں پر اتنے بجے سورج ڈوبے گا تو یہاں پہ اتنے بجے سورج نکلے گا. بس اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے. سورج کی دشا بدل کر بتاؤ. بڑے بڑے سائنسداں ہوں, سورج پر ابھی جا کر بتاؤ آپ. لیکن اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں. انسان چاہے گا تو انسان کے دماغ میں اللہ رب العالمین ایسی چیز بھی پیش کر دے گا, ایسے دماغ میں ایسی باتیں بھی لے آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سورج تک بھی پہنچ جائے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دی.
کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ چاند میں جائیں گے، لیکن لوگ ہو کر وہاں سے آ گئے اور وہاں پر بھی دیکھا کہ چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے اس کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں۔ تو ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے، سیدھے راہ سے وہ بھٹک گئے سیدھے راہ سے۔ تو ہمیں اور آپ کو دین اسلام میں غلو کچھ نہیں کرنا ہے، نہ غلو کرنا ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے۔ دین میں کچھ کمی اور کچھ زیادتی ہم اپنی طرف سے چاہیں کر دیں تو بالکل نہیں کر سکتے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں کچھ نہ گھٹانا ہے نہ کچھ بڑھانا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد اور زاہد آدمی تھا، بڑا متقی پرہیزگار آدمی، تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو مانتے نہیں تھے، تو شیطان نے آ کر اس کے دماغ میں بات ڈالا کہ یہ کیا پرانے طریقے کو تم نے اختیار کیا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ تمہاری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، کچھ نیا لاؤ، اگر تم کچھ نیا لے کر کے آؤ گے تو لوگ تمہاری باتوں کو مانیں گے۔ اس نے چنانچہ کچھ نیا لے کر کے آیا، لوگ اس کی بات کو ماننے لگے، ایک جم غفیر اس کی اطاعت کرنے لگا، اس کا گرویدہ ہو گیا۔ لیکن جب اس کو اپنے اس عمل سے گمراہی کا اندازہ ہوا، بہت سے لوگ مر گئے، تو وہ اس سے تائب ہو کر کے الگ چلا گیا اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تجھے معاف کیسے کر سکتا ہوں کہ تو گمراہی کا ذریعہ بنا لوگوں کے لیے، اور بہت سے لوگ تیری وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے آدمی جو بھی کام کرے سوچ سمجھ کر کے کرے، اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو باضابطہ آ کر لوگوں کے سامنے وہ اعتراف کرے کہ میں نے اب تک کے جو کچھ کیا یہ غلط کیا۔ علماء کو بھی چاہیے کہ یہ جو بات یہاں سے جمعہ مسجد سے آ رہی ہے یہ بات کچھ بھی غلط نہیں ہے، ہم نے نبی کی امت کو گمراہ کیا، ان کو بہکایا، وہ بہک گئے، اب آ کر کے وہ اعتراف کر لیں اور نبی کی امت سنور جائے تو وہ اپنے رب کے پاس اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے، ورنہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ بس یہ آخری دن چل رہے ہیں رمضان المبارک کے، کل 29ویں شب ہے، معلوم نہیں کس کو نصیب ہوتی ہے کس کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو نصیب ہوتی ہے وہ اس کو غنیمت جان لے، جس کو نصیب نہیں ہوتی وہ ابھی سے یہ تہیا کر لے کہ اللہ رب العالمین ہم غلط کی طرف کبھی نہیں پلٹیں گے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے اور ہدایت پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔